مسلمانوں کا پورے عروج کا، دنیاوی اعتبار سے پورے عروج کا پیریڈ آیا تھا۔ تو اس وقت پھر ایک آل حسن کی امامت کا دعویٰ ادھر بھی آیا تھا، یعنی اب ظاہر ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی، اب ظاہر ہے کہ ان کے پوتے پڑ پوتے ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی یہ ایک دعویٰ آ رہا کہ جناب یہ امام ہوں گے، اور انہوں نے، لیکن خود انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی باغی ایک کافی کمیونٹی جو بن رہی تھی تو انہوں نے کئی ٹائم پہ بغاوت کرنے کی بنو بات سے کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی، کہ جیسے 145 ہجری میں، پھر 170 ہجری میں، پھر 199 ہجری میں، تو یہ کوششیں کرتے رہے لیکن بہرحال ناکام رہے۔ تو یہ بھی رہا سلسلہ۔ تو اس سے اب آپ کو اس بیک گراؤنڈ سے کیا آئیڈیا ہوگا کہ جو بڑے مشہور شیعہ حضرات کے 3 الگ گروپس جو ہے وہ الگ بن گئے تھے، اور بھی تھے لیکن اور تو ختم ہو گئے، لیکن جو آج تک زندہ ہیں وہ اثنا عشری ہیں، میجورٹی ہیں، اسماعیلی ہیں، یہ بڑی تعداد ہے، اور پھر زیدی شیعہ حضرات ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا رہا ہے، اس سے آپ کو ایک یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے ہاں فرق کیا رہا۔ سٹارٹ سے تو ہم موجودہ ٹائم کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ اثنا عشری شیعہ حضرات کی جو میجورٹی ہے وہ ایران، لبنان، عراق اس میں ہے، اور پھر بقیہ جو مسلم ممالک میں اقلیت ہے، اور پاکستان میں ایک بڑی اقلیت وہ اثنا عشری شیعہ حضرات کی ہے۔ اسماعیلی شیعہ حضرات جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی اقلیت میں، جو گلگت بلتستان اس ایریے میں، اور جبکہ بہت سے دیگر ممالک میں بھی بڑی تعداد میں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ جو ہے وہ زیدی شیعہ ہے، تو یہ یمن میں ان کی میجورٹی ہے، اور بقیہ ممالک میں بھی کچھ کم ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اصل میں بیسیکلی اختلاف اسی عقیدے سے ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جناب اب نبوت تو ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اب اگلے ٹائم یہ ہوگا کہ اب اگلی امام ہوگا، اور وہی تصور زیادہ تر یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہوگا، کہ جو علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فیملی میں ہوں گے۔ تو یہی تصور تھا اور اسی میں اختلاف رہا ہے۔ تو اب اثنا عشری شیعہ حضرات کا یہی رہا کہ جناب یہ بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسماعیلی حضرات کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے، لیکن زیدی شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ یہ اہم ترین عقیدہ ہے، مگر اس کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، کفر نہیں ہوتا یہ، تو ان کا یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ افضل ترین شخصیت، یہ سب ہی شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہ سب سے، یعنی امامت میں سب سے جو عقیدت ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ امام کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک امام جن کو وہ تصور انہوں نے کیا کہ یہ امام ہے، تو وہ فوت ہوں گے تو اگلا کون ہوگا؟ تو اثنا عشری اور اسماعیلی شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ امام کی اولاد علی رضی اللہ عنہ سے ہونا ضروری ہے، اور اس کا تقرر سابق امام بذریعہ نص کرتا ہے۔ اب یہ نص کیا ہے کہ بالکل گارنٹی کے ساتھ وہ ایک ریٹن فارمیٹ میں وہ دے دیتے ہیں کہ جناب میں فوت ہوں گا تو اب میری نسل میں سے اب یہ امام ہوگا۔ اصل پوائنٹ آف ویو ان کا ایسے چل رہا ہے، جبکہ زیدی شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو یہ بہرحال رہا ہے کہ امام کا آل علی سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل بھی امام ہو سکتا ہے، اور امامت نص سے نہیں بلکہ انتخاب اور بیعت سے قائم ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا فرق ہے؟ یعنی فرق یہ ہے کہ اب جو امام جس کو انہوں نے قرار دیا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے گارنٹی دے دی ہو، بلکہ اب جو باقی جتنے بھی زیدی شیعہ ہیں تو وہ مل کے پھر وہ ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ جناب ان صاحب کو امام بنانا چاہیے، پھر ان سے بیعت کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ فرق ہے تھوڑا سا۔ اچھا، ہسٹری کے اندر یہ ناجائز تھی کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق تلفی کی ہے، یعنی اب یہ
خاص طور پر جو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم ان تینوں پہ اور کچھ اور صحابہ کرام پہ بڑی تنقید کرتے ہیں تو یہ ہے ان کے یہاں پہ. لیکن جو زیدی شیعہ حضرات ہیں وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا تو پھر جناب یہ جائز ہے بالکل، اور افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل امام ہونا یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کوئی خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام پہ تنقید نہیں کرتے. ایک یہ ان کے پوائنٹ آف ویو میں یہ فرق ہے. اچھا، اس پوائنٹ آف ویو کو فرق کرنے کے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ پھر آگے چل کے بہت الگ الگ بڑے رزلٹ ہوئے اس کے. شرعی اور فقہی احکامات کے بارے میں اثنا عشری شیعہ حضرات کا یہ ہے کہ شریعت کا ماخذ قرآن اور ائمہ اہل بیت سے شیعہ راویوں کے ذریعے مروی روایات کو مانتے ہیں، یا پھر شیعہ علماء کے اجتہاد کو یہ مانتے ہیں تو اسے فقہ جعفریہ کہلاتا ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جناب قرآن میں جو حکم آیا قرآن میں نہ آیا تو پھر کسی ائمہ اہل بیت کے امام نے جو فرمایا تو وہ بھی شریعت کا حکم ہے. تو ان کا ایسے چلتا ہے. اچھا، پھر اسماعیلی حضرات کے ہاں امام وقت کے لیے شریعت میں تبدیلی کا اختیار وہ مانتے ہیں کہ اب جو بھی امام ہوں گے تو وہ شریعت میں چینجز بھی کر سکتے ہیں. جبکہ زیدی حضرات کے ہاں یہ مانتے ہیں کہ فقہ زیدی یہ بالکل اہل سنت کے قریب ہی ہیں اور اس میں بعض جزوی باتوں میں کچھ اختلاف ہو لیکن میجورٹی ان کی وہ عام مطلب اہل سنت حضرات کے پوائنٹ آف ویو کے بالکل ملتا جلتا ہے. امامت کا تسلسل تو وہ اصل وہیں سے ایک فرق آتا کہ اثنا عشری شیعہ حضرت اثنا عشری کا مطلب 12 تو وہ 12 امام مانتے ہیں کہ حضرت علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہ، پھر زین العابدین، باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، رضا، نقی، تقی، حسن عسکری اور مہدی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو 12 امام وہ مانتے ہیں. اور جو اسماعیلی حضرات ہیں تو وہ 7 امام انہی کو مانتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر اگلا امام وہ اسماعیل مانتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کے جو بھی ان کی نسل در نسل آ رہے ہیں تو ان کو وہ مانتے ہیں. تو ایک یہ فرق یہاں پہ یہ ہوا. اور زیدی حضرات کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ پہلے 4 علی، حسن، حسین، زین العابدین رضی اللہ عنہ ان سب کو مانتے ہیں، پھر ان کے بیٹے زید کو مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ وہ کہتے ہیں کہ اب جناب امام کو اب ہم نے سلیکٹ کرنا. تو ایک یہ فرق ہے پوائنٹ آف ویو ان کا. پھر ایک زیادہ امپورٹنٹ معاملہ امام غائب کا تصور. تو یہ اثنا عشری شیعہ حضرات میں یہ رہا ہے کہ وہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے مہدی تھے اور وہ بچپن میں ہی غائب ہو گئے تھے. تو وہ آج تک ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ وہ آج تک غائب ہیں اور عین قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے چلتا ہے. تو اس لیے وہ امید کرتے ہیں کہ اب جناب یہ جو 12ویں امام ہیں جو مہدی ہیں وہ تشریف لائیں گے. جبکہ اسماعیلی شیعہ حضرات جو ہیں اس کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ بالکل غائب نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ہاں بس وہ اسماعیل صاحب کی نسل در نسل جو بھی آ رہے ہیں تو وہ ہیں. تو جیسے اس میں سے آج تک جو زندہ ہیں وہ آغا خان صاحب ہیں تو وہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں. اسی طرح زیدی شیعہ حضرات میں بھی امام غائب کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا، اسماعیلی حضرات نے ایک گروپ پر الگ رہا کہ جو اس میں سے ایک ٹائم میں کہیں کافی عرصے 200-300 سال بعد جا کے کوئی ایک صاحب فوت ہوئے تھے تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جناب امام غائب یہ ہیں. تو ایک ٹائم میں رہا ان میں، لیکن میجورٹی بہرحال ان کو نسل در نسل وہ ان کو مانتے ہیں.
امام کی خصوصیت میں اکثر حضرات کے ہاں یہی رہا ہے اسکول آف تھاٹ کہ جناب یہ آل فاطمہ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل در نسل جو آ رہے ہوں گے تو امام کی سیاست میں ایکٹیو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اسماعیلی حضرات کا بھی یہی ہے، لیکن ایک ٹائم میں انہوں نے بہرحال حکومت کی ہے، اس کو ہم آگے اگلی سٹڈی میں کرتے ہیں. زیدی حضرات کا یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آل علی سے ہوں، مگر اس کا میرٹ پر ہونا ضروری ہے. امام کا سیاست میں ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر اس کا دعویٰ امامت درست نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی یمن میں تو ایک چل رہا ہے نا سلسلہ کہ زیدی امامت کا وہاں پہ ایک یہ بغاوت چل رہی ہے آج کل، تو یہ ایک چل رہا ہے سلسلہ. پھر ان کا ایک یہ نقطہ نظر تقیہ کا ہے. تقیہ کا مطلب کہ دین کا تقاضا ہے کہ اس کی مدد ہے، کسی اپنے تحفظ کر سکتے ہیں کہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے اپنا جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو اس کو چھپا کے رکھیں، سب پہ عام آدمی کو ظاہر نہ کریں. تو یہ اسماعیلی بھی زیدی بھی حضرات بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. پھر باطنی تفسیر ان کے ہاں یہ ایک رہا ہے تصور کہ کسی حد تک اثنا عشری شیعہ حضرات کرتے لیکن اکثر نہیں کرتے. لیکن اسماعیلی حضرات کی بنیادی تصور یہ ہے کہ جناب قرآن مجید کی ایکسپلینیشن جو ہے اس کو خفیہ باطنی تفسیر وہ لکھتے رہے. باطنی تفسیر کا مطلب کیا کہ جناب قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب تو عام زبان سے یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اصل میں دل میں یہ چیز آ رہی ہے. تو یہ ان کے یہاں یہ تصور موجود ہے. اچھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو دین کے احکامات ہیں تو اس میں اثنا عشری شیعہ حضرات یہ مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، بعض امور میں تھوڑا سا اختلاف ہے عام مسلمانوں سے ان کے یہاں. زیدی حضرات کا بھی ایسا ہے کہ وہ مانتے ہیں، لیکن اسماعیلی حضرات میں ایک یہ گروہ جو مستالوی اسماعیلی ہیں وہ مانتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بوہری حضرات کہلاتے ہیں. لیکن جو دوسرا گروپ ان کے یہاں نظاری اور دروزی جو اسماعیلی ہیں تو وہ نہیں مانتے، وہ پھر شریعت پہ کوئی زیادہ اہم نہیں دیکھتے. تو یہ ان کے پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، یہ ذرا آپ ٹائم لائن کو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ سب گروہ کی الگ الگ حکومتیں کہاں بنی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارا ٹائم تو ہم وہ 656 ہجری تک کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں نا، تو اس میں سے اب یہ دیکھیے کہ اثنا عشری حضرات کا خراسان میں سفاری حکومت رہی ہے، پھر ایران اور عراق میں آل بویہ کی حکومت رہی ہے، پھر شام، سیریا اور شمالی عراق میں ہمدانی کی حکومت رہی ہے، پھر مشرقی ترکی میں مروانی حضرات کی حکومت بھی رہی ہے. تو یہ ٹائم آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے. اسماعیلی حضرات کی بہرحال بہت بڑی مضبوط حکومت ان کی رہی ہے، مشرقی عرب میں بھی رہی ہے. پھر مشرقی عرب کا مطلب یہ ہے کہ یہ دمام کا جو ایریا ہے اس کو بحرین کہتے رہے اس زمانے میں. آج کل تو بحرین ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن اس زمانے میں بحرین یہ پورا دمام اور اس کے آس پاس کے پورے ایریا کو کہا جاتا تھا، وہاں پہ رہی ہے. پھر شمالی افریقہ اور ایجپٹ میں ان کی بڑی حکومت رہی ہے. عبیدی اور فاطمی جو اس کو بلکہ خلافت بھی وہ کہتے رہے تو وہ ان کے یہاں رہی ہے. شمالی افریقہ میں زیری ایک گروہ رہا تو ان کی حکومت بھی رہی ہے. اور پھر شمالی ایران میں حشیشین کی حکومت یہ بھی رہی ہے. اور پھر سندھ اور پنجاب میں کرمتی ان کا ایک فرقہ رہا تو ان کی حکومت رہی ہے. تو یہ مختلف ٹائم میں اس کی ہم ڈیٹیل ہم الگ الگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے حکومتیں چلتی رہی ہیں اور اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو اور اہم واقعات کیا ہوئے. زیدی حضرات کیا مراکش میں شروع میں حکومت رہی ہے ادریسی زمانے کی، پھر ختم ہو گئی. پھر شمالی ایران میں ان کی حکومت رہی ہے، پھر ختم ہو گئی. پھر مکہ مکرمہ میں بھی ایک خاص 30 سال کے لیے
سلیمانی حکومت بھی رہی لیکن وہ بھی ختم ہوئی۔ پھر بعد کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو اثنا عشری حضرات کی ایران میں بہرحال حکومت بنتی رہی اور آج کل بھی جاری ہے۔ اس کے بعد میں اسماعیلی حضرات کے یہاں بہرحال حکومت جا کے جب ختم ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں بنی، لیکن بہرحال ابھی بھی پاکستان میں گلگت، ہنزا، بلتستان، کراچی میں بہرحال ان کی بڑی تعداد رہتے ہیں۔